اور بزرگ تھے جنہیں رب تعالیٰ نے روحانی، باطنی اور ظاہری تمام کمالات سے نوازا تھا، جو تقوی کی دنیا میں اور توکل کی دنیا میں اپنی مثالات تھے۔ ویسے تو اس بزرگ کی بہت ساری خصوصیات تھیں، لیکن ان میں ایک خاصہ یہ تھا کہ وہ بزرگ دوسرے لوگوں سے، دولت مندوں سے، جگیرداروں سے رقم قرض لے کر غریب، غربا، مساکین، حاجت مند ان لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، اور مساکین کے سر پر ان کا شفقت کا ہاتھ تھا۔ کئی ایسے گھرانے تھے جو گھرانے اس بزرگ کے رحم و کرم پر چلتے تھے، جن کا چولہا اس بزرگ کی توجہ سے، شفقت سے چلتا تھا۔ تو ان بزرگوں کا یہ اصول تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ امیر امراء سے، دولت مندوں سے، جگیرداروں سے رقم قرض لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کرتے، اور یہی ان کا شیوا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اسی آسنا میں مگن تھے کہ لوگوں سے قرض لے کر غریب غربا کو دے دیتے، اور جب آپ کے پاس کوئی آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا مرید، جب بھی کوئی آ کر آپ کو ہدیہ نذرانہ دیتا تو وہ ہدیہ اٹھا کر ان امراء کو، ان دولت مندوں کو دے دیتے۔ تو اسی دنیا میں آپ مگن تھے، اسی عشق و مستی میں مگن تھے کہ زندگی کے دن و رات پلٹتے رہے، اور پتہ ہی نہیں چلا پھر وہ وقت آن پہنچا جس وقت کا سامنا ہر ذی روح نے کرنا ہے، جس وقت کا سامنا ہر آدمی نے کرنا ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، غریب ہے یا امیر، گورا ہے یا کالا، جس حال میں بھی ہے اس نے اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور اسے موت کہا جاتا ہے۔ موت کا وقت قریب آ گیا، بستر مرگ پر آ گیا، اور جب اس کے چاہنے والوں کو، جن لوگوں کے چولہے اس کے رحم و کرم پر چلتے تھے، جب انہیں پتا چلا تو وہ بھی دوڑے چلے آئے، اور جب وہ لوگ جن سے وہ قرض لیا کرتا تھا، جو قرض خواہ تھے، جب انہیں پتا چلا تو وہ بھی ایک ایک کر کے وہ بھی دوڑے چلے آئے، اور آ کر اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ موت کا وقت ہے، بستر مرگ پر پڑے ہیں، لیکن قرض داروں کو، جو قرض خواہ تھے، ان کو دینے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس بزرگ کا رب پر توکل تھا، رب پر بھروسہ اتنا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ میرا رب یقیناً کوئی ایسا انتظام فرمائے گا، یقیناً کوئی ایسا سبب بنائے گا کہ یہ میرا جو سارا کا سارا قرضہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ چکا دیا جائے گا۔ تو بس اسی اسنا میں تھا، قرض خواہوں نے قرض کا مطالبہ کیا تو ان سے کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں بھئی، گھبراؤ نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا رب تو ہے نا، میرا رب تو ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا انتظام فرما دے گا۔ تو جب قرض خواہوں نے یہ بات سنی تو دل ہی دل میں کہنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، آپس میں بڑبڑانے لگے کہ یارو، اب رب تعالیٰ ہمارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ کیا رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا ہماری رقم دے کر کہ جاؤ اور جا کر ان کا قرض اتارو؟ یقیناً نہیں۔ اب یہی باتیں کر رہے تھے کہ بزرگ نے ان کی کوڑی کسیلی باتیں سنی، اور کیا کیا، کمبل اٹھا کر اپنے چہرے پر دیا اور سو گئے، اور وہ باتیں کرتے رہے۔ آخر کچھ دیر بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بازار سے ایک بچے کی آواز آنے لگی جو حلوہ فروش تھا،
کچھ بیچ رہا تھا، تو جب اس بچے کی آواز سنی تو اپنے خادم کو اشارہ کیا، بلایا اسے کہ ادھر آؤ، اور آ کر یہ جو بچہ جا رہا ہے، جو یہ چیز لے کر جا رہا ہے، فرمایا کہ اس سے وہ چیز خرید کر لے آؤ، اور یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے مہمان، چاہے یہ قرض لینے آئے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے مہمان نا، ہماری مہمان نوازی تو بنتی ہے نا، فرمایا کہ جاؤ اور وہ چیز لے کر ان کی مہمان نوازی کا انتظام کرو۔ اور وہ جو خادم تھے وہ گئے اور اس بچے سے نصف درہم میں وہ حلوہ خرید کر لائے، اور وہ جو مہمان تھے جو قرض خواہ تھے، سارا کا سارا انہیں دے دیا، ان میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ چیز ختم ہوئی تو اس بچے نے مطالبہ کیا کہ اب میری رقم مجھے دی جائے، تو وہ بزرگ کہنے لگے بھئی کون سی رقم، میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے رقم دوں۔ تو وہ بچہ تھا، بچے نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، چیخنے لگ گیا کہ اب میرا کیا بنے گا، بھئی میں تو یہ کسی اپنے مالک سے لے کر آیا تھا، جب میں اسے کچھ نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ تو مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹے گا، فرمایا میں اب کیا کروں۔ تو وہ بچہ چلانے شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا، اور رونا بھی اس قدر کہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا۔ جب اس کی یہ بات سنی، جب اس کا رونا باقی لوگوں نے دیکھا، تو ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہونا ہو گئے، اور جب اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو قرض خواہ جو تھے انہوں نے بھی رونا چلانا اور شور کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے باتیں کسنی شروع کر دی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کیسی خانقاہیں ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں، لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں اور اب موت کا وقت ہے اور پاس کچھ نہیں، شرم نہیں آتی ان کو، ایسی باتیں کرنے لگے۔ اور وہ بزرگ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے اور برداشت کر گئے، اور انہیں کہا کہ لوگوں سنو، میرا رب ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرا رب تو قادر مطلق ہے نا، بھئی میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے رب کے تو خزانے وسیع ہیں نا، تو میں کہ میرے رب ضرور نہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ آپ کا قرضہ چک جائے گا، آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بے صبرے ہو گئے، صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور بچے نے چلانا اور زیادہ شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یار باقی باتیں تو جیسی کی تیسی رہی، اب کیا کریں؟ اب کرتے یہ ہے کہ اس بچے کو تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس بچے کا قرض تو دے